اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہیں آپ سب لوگ؟ ٹھیک ہیں جی شکر الحمد جی. للہ. باقی لوگ جوائن نہیں ہوئے تو چلیے. وسیم، غازی، جون، سمر، ساحل، افنان، علی عباس، وقار، ذیشان، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ سحر، شاہین، فاطمہ، شفا، بطول اور تسلیم میم، آپ لوگ ٹھیک ہیں؟ شفا صبح نہیں آئی جی پہلی کلاس شکر. میں، سب خیریت ہے؟ جی اگر بخار تیز تھی. ممی کی طبیعت ٹھیک ہے آپ کی؟ رات بتا رہی تھیں آپ کی ممی کی طبیعت ٹھیک نہیں جی ہے. ممی کی طبیعت ٹھیک ہے. دوا لے رہی ہیں؟ جی لے رہی ہوں. خدا شفا دے. دعا کیجیے گا آپ لوگ ان کی ممی کی. چلیں، ہماری گفتگو کتاب آداب اسلامی 2 میں 13 درس تمام ہوا. 13واں درس کس بارے میں تھا؟ 13واں درس تھا معاش اور روزی روٹی کی اہمیت کیا ہے، محنت مشقت کی اہمیت کیا ہے. وہیں پہ شروع میں ہی بتایا تھا کہ اس درس میں ہم بتائیں گے کہ محنت اور مشقت کی کیا اہمیت ہے، کیا تاکید ہے اسلام میں، اور اگلے درس میں اس کے آداب بتائیں گے. تجارت کے آداب، کسب و کار کے، محنت و مشقت کے، کمانے دھمانے کے آداب بتائیں گے. قاعدے کیسے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے؟ ہلو جی ہوں کرتے رہیے گا. 14واں سبق اسی کے بارے میں، کسب معاش. جی کسب کے معنی کمانا، حاصل کرنا، معاش کمانا، اور تجارت کے آداب. یہ سب کے آداب ہیں، کس طریقے سے ہمیں گھر جی والوں کے لیے، اپنے لیے، ماں باپ کے لیے کمانا چاہیے. ٹھیک ہے. ہمیں یہ معلوم ہو چکا ہے کہ اسلام، پیچھے روایات سے ثابت ہوا نہیں کہ اسلام محنت اور مشقت اور کام کرنے والوں کی مدح و ثنا کرتا ہے، تعریف کرتا ہے، اور ناکارہ بیکاراؤں کی مذمت کرتا ہے. ناکاروں کی، بیکاروں کی. انسان پڑا رہے دوسروں کے ٹکڑوں پہ، اس کو بہت سخت مانا ہے اسلام نے. کیا مانا ہے؟ بہت برا مانا ہے. بہت برا مانا ہے کہ انسان دوسروں کا محتاج پڑا رہے. بلکہ اسلام نے اس کے اپوزٹ یہ کہا ہے کہ اپنا تو کرو، اس قابل بنو کہ دوسروں کا بھی کر سکو. پڑوسیوں کا، ماں باپ کا تو حق فرض ہے نا، ماں باپ اور خانوادے کا، فیملی کا، بیوی بچوں کا. ٹھیک ہے. لیکن پڑوس، اس حدیث میں تھا نا، نام بھی آیا ہے، لفظ کے ساتھ آیا ہے. کوئی انسان اگر محنت مشقت کرے اس نیت سے کہ وہ اپنے ماں باپ، اپنے بہن بھائی، اپنے گھر والوں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اور ان کے لیے آسانیاں فراہم کر سکے، اور اپنے پڑوسیوں پر رحم کر سکے، اس لیے اگر کمائے حلال طریقے سے تو خدا سے ایسے ملاقات کرے گا کہ اس کا چہرہ تو اللہ تعریف کرتا ہے. نہیں، اہل بیت نے بھی تعریف کی. بہرحال تو محنت اور مشقت کرنے والے کی مدح و ثنا کی گئی ہے. حلوے لوگوں کو اسلام نے بہت سخت، اور اسلام نے کام کاج کو راہ خدا میں جہاد قرار دیا ہے. نہیں، راہ خدا میں جہاد کے برابر اسلام نے قرار دیا ہے کہ اگر انسان حلال روزی کمانے نکلتا ہے تو گویا کہ وہ میدان جہاد میں ہے، اللہ کی راہ میں جہاد میں ہے وہ. جی لہذا مناسب اور بہتر یہ ہے کہ، کیا بہتر ہے بولیے؟ اس کے آداب، کمانے کے آداب، کمانے دھمانے کے آداب، اور بنیادی جو اصول ہیں ان سے بھی جانکاری حاصل کر لی جائے. کیوں؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ ایک حدیث بھی ہے شاید یہ ظاہراً کہ بازار جو ہے وہ شیطان کی آماج کا ہیں. جی بازار کب آپ شیطانی راستے پہ نکل جائیں پتہ بھی نہیں لگے گا. کب تجارت میں آپ صحیح راستے سے بھٹک کے حرام میں چلے جائیں آپ کو پتہ. کیوں ایسا ہوتا ہے؟ بعض ٹائم تو اگر تربیت ہی خراب ہے تو جان بوجھ کے جاتا ہے حرام میں، لیکن انجانے میں بھی چلے جاتے ہیں لوگ. کیوں؟ کیونکہ صحیح جانکاری نہیں ہے اسے. صحیح لہٰذا یہ کہہ رہے ہیں کہ اصول جانکاری حاصل کر لی جائے، واقفیت حاصل کر لی جائے. کیونکہ جب ہم کام کے آداب اور صحیح طور طریقوں سے آگاہ ہو جائیں گے تو پھر ہم کسی حرام یا گناہ میں مبتلا نہیں ہوں گے. اور اسی طرح ہمیں خود بخود رزق حلال کے راستے ہمیں پتہ لگ جائیں گے کہ حلال راستے کون کون سے ہیں.
اور یہ بھی پتہ لگ جائے گا کہ خداوند عالم ہم سے اس بارے میں کیا چاہتا ہے۔ اب آپ مختصر آداب یہاں ملاحظہ فرمائیے۔ تجارت کیسے واقفیت کے مسائل، جانکاری۔ واقفیت یعنی جانکاری۔ سب سے پہلے تجارت کے شرعی احکام سے واقفیت اور جانکاری حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ بعض چیزوں کی خرید و فروخت بعض چیزوں کی خرید و فروخت اور کچھ کاروبار یا معاملات ایسے ہیں جنہیں شریعت نے حرام قرار دیا ہے۔ پتہ نہیں ہمیں پتہ ہے، ہم بہت سی دفعہ شاپ کھول کے بیٹھ جاتے ہیں، ہماری شاپ پہ کیا بک رہا ہے؟ گٹار ہے، ڈسکو ڈانس کے سامان۔ وہی سوچ رہے ہیں کہ بھائی میں چلا تھوڑی رہا ہوں، میں انہیں بجا تھوڑی رہا ہوں، بیچ ہی تو رہا ہوں۔ آدمی خود سے جو ہے وہ کر لیتا ہے، نہیں ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا ہے جی ٹھیک ہے؟ ہاں، یا مثال کے طور پر آپ بڑے مشہور شخصیت ہیں، کمپنیوں نے آپ کو ایڈ کروا رہے ہیں آپ سے، اور آپ شراب کا ایڈ کر رہے ہیں، اور آپ سوچ رہے ہیں بھائی میں تھوڑی پی رہا ہوں، شراب پینا ہی تو حرام ہے، تو جو جی کر رہے ہیں آپ ہیں، یا کبھی پتہ ہی نہیں لگتا۔ اس لیے جانکاری، کیونکہ شریعت نے بہت سی چیزیں، کچھ چیزیں ایسی جو حرام قرار دیا ہے، اور خریدار اور بیچنے والے کے بھی کچھ حقوق ہیں جن کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ یاد رکھیے گا، پہلا تو مسئلہ کلی ہے، مسئلہ ایک کلی ہے، حرام چیزیں اور حرام کاموں میں استعمال ہونے والا کوئی بھی آلہ یا اوزار ہو، اس کا بیچنا خریدنا حرام ہے۔ کبھی آپ ڈی جے بیچنے لگے، گٹار بیچنے لگے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی 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 مولا کائنات علیہ السلام فرماتے ہیں من اتجر بغیر فقہ ارتما فی الربا، جو انسان بھی بغیر جانکاری کے، بغیر معلومات کے تجارت کرتا ہے وہ سود میں گرفتار ہو جاتا ہے، گناہ میں، سود میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ فقہ کا علم حاصل کیے بغیر تجارت کرے گا وہ سود میں مبتلا ہو جائے گا جو شخص بھی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں، آپ ہی سے مولا کائنات سے یہ بھی منقول ہے، نقل ہوئی ہے روایت، من اتجر بغیر علم ارتما فی الربا، بس لفظ بدلے ہوئے ہیں، وہاں پہ کیا تھا؟ من اتجر بغیر فقہ، یہاں پہ بغیر علم، جو بھی بغیر علم کے، جانکاری کے تجارت کرے گا وہ، بولیے، سود کے دلدل میں پھنس جائے گا۔ ثم ارتما فلا یقعدن فی السوق، اور پھر کیا ہوگا؟ ارتما اور دلدل میں، لہذا فی السوق الا ثم ارتطما ہے وہ لفظ میں، ارتطما فلا یقعدن فی السوق الا من یعقل الشراء والبیع، اور یاد رکھیں مولا کیا فرما رہے ہیں، لہذا بازار میں اس کے علاوہ اور کوئی ہرگز نہ بیٹھے، اس بازار میں اس کے علاوہ کوئی نہ بیٹھے، یعنی کس کے علاوہ؟ جو خرید و فروخت کی باریکیوں کو اچھی طرح جانتا ہو، جو خرید و فروخت، بیچنے خریدنے کی باریکیوں کو اچھے سے جانتا ہے وہی بیٹھے بازار میں، یعنی وہی جائے بازار میں، بغیر جانے مت جانا۔ سمجھ میں آ رہا ہے آپ لوگوں کے؟ جی جی جناب اسبغ ابن نباتہ کا بیان ہے، جناب اسبغ ابن نباتہ، کہ میں نے مولا کائنات علیہ السلام کو منبر سے یہ بیان کرتے ہوئے سنا ہے۔ یہ اسبغ ابن نباتہ کہہ رہے ہیں، یا معاشر التجار، تجار تاجر کی جمع ہے، اے تاجروں کے گروہ، اے تجارت کرنے والے لوگوں، الفقہ ثم المتجر، پہلے فقہ پھر تجارت، پہلے پھر تجارت، یعنی پہلے اس کے بارے میں معلومات پھر تجارت کرو، بغیر معلومات کے مت گھسو۔ جی الفقہ ثم المتجر، دو بار کہا آپ نے، الفقہ ثم المتجر، الفقہ یعنی کیوں کہا دو مرتبہ؟ تاکید کے لیے، تاکید کے لیے، تاکید کے لیے، تاکہ آپ معمولی مت سمجھنا اس بات کو، کبھی میں دوبارہ کہہ رہا ہوں تاکہ اس کی اہمیت کو سمجھو۔ پہلے علم فقہ پھر تجارت، پہلے فقہ پھر تجارت۔ واللہ، خدا کی قسم، دیکھیے مولا کائنات جیسا صادق و امین، سچا، جو کہہ دیا وہ ہو گیا، وہ قسم کھائیں تو بات کتنی اہم ہوگی۔ للربا فی هذه الامہ اخفی من دبیب النمل علی الصفا، سمجھ میں آ رہے ہو؟ خدا کی قسم اس امت میں ربا کے امکانات، ربا اتنا ممکن ہے، اتنا مخفی ہے، جیسے پتھر پر چیونٹی چلتی ہے، پتھر پہ چیونٹی کتنا آرام سے چلتی، پتہ بھی نہیں لگتا ہے، اتنی ہی باریکی سے ربا کبھی بھی گھس سکتا ہے آپ کے اندر۔ سمجھ میں آ رہا ہے؟
جی 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 ربا مطلب سود 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 جانتی وہ ہیں؟ جو بیاج ہوتا ہے. جی بیاج بیاج ٹھیک ہے. اور آپ دیکھیے اب کمال یہ ہے کہ سود کو 70 زنا سے بدتر کہا گیا ہے. ایک انسان کہیں 70 جگہ 70 بار زنا کر لے اس سے بدتر ہے سود کا 1 درہم. اور آج بڑے بڑے شہر تو چھوڑی چھوٹے موٹے شہروں میں کھلا کھلا چل رہا ہے اور شیعوں میں چل رہا ہے. سمجھ رہے ہو؟ جی آقا. ہاں شیعوں میں چل رہا ہے. آپ جائیے دیکھیے سود کیسے کھلا ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ شیعہ جو یہ حرام سے آ رہا ہے اپنی اولاد کو کھلائیں گے وہ یہ سوچتے ہیں کہ کیا فرق پڑ رہا ہے. دین کو نقصان پہنچانے سے پہلے وہ آپ کو نقصان پہنچائے گا. آپ ہو نا سب سے پہلا نقصان وہ آپ کو پہنچائے گا. ایک دن اس کا ہاتھ آپ کے گریبان پہ پہنچے گا باپ کے. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ ماں کو لتاڑے گا پہلے انہیں نکال کے باہر کرے گا پھر بعد میں شکوہ نہ کرنا مولانا یہ ہو گیا ہم نے تربیت میں کہاں کمی چھوڑ دی. ہم نے تو کوئی کمی نہیں چھوڑی تھی سب چیز ٹائم پہ حاضر کی سب کچھ کیا. آپ نے یہ سوچا ہی نہیں کہ ہم نے انہیں حرام پیٹ میں بھر دیا ہے. جی اور جس کے پیٹ میں حرام پڑ جائے وہ علی سے محبت نہیں کر سکتا وہ نقصان پہنچائے گا. ٹھیک ہے جو مولا کا نہ ہوا وہ ماں باپ کا ہو جائے گا. سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی لہٰذا اتنے امکانات ہیں. دیکھیے کہاں یہ کیا کہہ رہے ہیں مولا خدا کی قسم اس امت میں ربا سود بیاج کے امکانات اتنے مخفی اور چھپے ہوئے ہیں اتنے باریک ہیں جیسے پتھر پر چیونٹی چلتی ہے. مولا کیا فرما رہے ہیں؟ سونو سانا سے ہے سانا یا سانو سانا سانا سانو یا اس سے فعل مجہول بنتا ہے سونو بچاؤ. سانا کے معنی ہے بچانا. سانا یا سونو سونو بچاؤ امر ہے یہ حکم دے رہے ہیں مولا. سونو اموالکم اپنے مال کو بچاؤ بالصدقہ صدقے کے ذریعے سے محفوظ رکھو. یعنی اپنے مال کا جو حلال کما رہے ہو اس میں صدقہ دیتے رہنا نیکیاں کر. صدقے کا مطلب یہ نہیں کہ صبح 10 روپے دے دیے بس نہیں. کسی غریب کی مدد کر دی کسی شیعہ غریب لڑکی کی شادی کرا دی کسی کا یہ کرتے رہنا. اس سے آپ کا مال حرام سے بچتا رہے گا. پھر آپ کو اللہ توفیق دے گا کہ آپ میں اس میں ربا میں شامل ان کاموں میں گناہوں میں شامل نہ ہو. سمجھ میں آ رہا ہے نہیں؟ اپنے اموال کو بچاؤ صدقے کے ذریعے محفوظ رکھو. ٹھیک ہے. التاجر فاجرون والفاجر فی النار. یاد رکھو تاجر فاجر ہے اور فاجر کا انجام ابھی مت کہنا کہ تاجر ہر تاجر فاجر ہے نہیں. جو فاجر تاجر ہے اس کا ٹھکانہ اگر جب یہ پیسے زیادہ لے لیتے ہیں کسی چیز کی قیمت دگنی چوگنی کیا وہ بھی اسی زمرے میں آئے؟ نہیں دیکھیے وہ جھوٹ ہو جائے گا وہ جھوٹ میں آ جائے گا. مثال کے طور پر اچھا آپ نے 100 روپے کی مارکیٹ سے چیز خرید کے لائے تھوک میں اور آپ 200 کی بیچ رہے ہیں. اگر آپ ویسے ہی جی بیچ رہے ہیں وہ لے رہا ہے ٹھیک ہے لیکن آپ کہہ رہے ہیں نہیں جی 190 کی تو میں خرید کے لایا ہوں آپ سے تو 200 لے رہا ہوں 10 روپے کا فائدہ بھی نہ دوں مثلا جی تو یہ جھوٹ میں آ جائے گا. آپ سیدھا کہیے بھائی یہ میرا مال 200 روپے کا ہے آپ کو لینا ہے لیجئے. وہ کہے گا کم کر لو ان پہ 180 کر سکتا ہوں اس سے نہیں آپ کی مرضی لینا ہو لیجئے صاف کہہ دیجئے. لیکن اگر نوبت یہ آ جائے جیسے بہت سے ہوتے ہیں اب تو خالی یہ قسم کھا لیتے ہیں میرے اولاد کی قسم میری فلاں کی قسم اتنے کا تو میں لایا ہوں. جی جی وہ کوئی ایک چیز پہ 5 روپے کا اضافہ کرتا ہے 10 روپے کا 50 کا 100 کا وہ اس طرح بہت درجات ہیں ان کے. دیکھیے حالانکہ یہ ٹھیک ہے میں 100 روپے کا مال لایا اب میں نے کہا بھائی 250 کا ہے. اب ظاہر سی بات ہے وہ کہے گا سامنے والا 200 پہ آئے گا کہ بھائی 200 کا دو یا 150 کا دو تو کہے گا بھائی دیکھو 250 بولے ہیں میں 200 تک دے سکتا ہوں اس سے کم نہیں آپ کی مرضی. بھائی اتنا کہہ کے بات صفا تو یہ کمائے ٹھیک ہے حلال ہے جائز ہے لیکن دین یہ کہتا ہے پھر بھی اتنا نفع نہیں لینا چاہیے اتنا نفع نہیں لینا چاہیے. لیکن ویسے حرام تھوڑی ہوا ہے اس نے کہہ دیا کہ جھوٹ تھوڑی بولا اس نے کہ میں اتنے کا لایا یوں لایا وہ لایا. صاف کہہ دیجیے میں 200 کا بیچوں گا. اور جو بینک کے تھرو ہم یہ پروفٹ لیتے ہیں کیا وہ بھی؟ دیکھیے بینک کا جو
آتا ہے وہ بینک کا جو ہے وہ نہیں ہوتا ہے، وہ سود نہیں ہوتا ہے۔ کون سا والا؟ کہ آپ بینک میں اگر 5 سال کے لیے 1 لاکھ روپے ڈالیں گے تو 1 سال بعد آپ کو وہ 1,20,000 1,30,000 دیں گے، یہ سود نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ ایک طرح کا مضاربہ ہے۔ مضاربہ یعنی وہ 5 سال کے لیے آپ 1 لاکھ ڈالتے ہیں تو اس 1 لاکھ کو کسی کام میں کمپنی میں ادھر ادھر لگاتے ہیں، بینک والے ادھر ادھر لگاتے ہیں، وہاں سے جو پروفٹ ملتا ہے اس پروفٹ میں سے آپ کا بھی حصہ رکھتے ہیں، تو یہ مضاربہ کہلاتا ہے۔ بالکل، یہ مضاربہ کچھ ایران میں جیسے مثال کے طور یہ پر کہتے تھے ہر مہینے کچھ پیسے بڑھتے ہیں، اگر آپ پیسے اس میں ڈال کے رکھتے ہیں، وہ مضاربہ ایک الگ چیز ہے۔ مثال کے طور پر میں نے بینک کھولا اور آپ سے کہوں کہ آپ 5 سال کے لیے جمع کریں گے تو اتنے %، تو آپ مثال کے طور پر آپ نے میرے پہ 5 لاکھ جمع کیے میری بینک میں اور 20 لوگوں نے 5 لاکھ جمع کیے تو 20 × 100 لاکھ یعنی 1 کروڑ میرے پاس ہو گئے۔ اب میں 1 کروڑ مجھے پتہ لگا کہ اس ٹائم امروہہ کے پاس مراد آباد کے پاس بیچ میں ایک ایئرپورٹ بننے والا ہے، کمپنی بنا رہی ہے، وہ کہہ رہی بھائی اب اس میں نے ساتھ میں ملا کے لگا دیا، ٹھیک ہے، شروع میں لے کے آپ سے لگا دیا، 5 سال کے اندر اندر ایئرپورٹ بن کے تیار بھی ہو گیا، سب کچھ جو ہے، فلائٹ اترنے لگی، آنے لگی، جانے لگی، پروفٹ ہوا، اب مجھے وہ 1 کروڑ کا مثلا 4 کروڑ یا 5 کروڑ مل گئے۔ ہوتا ہے جب آپ ایسی جگہ پہ پیسہ ڈبل بھی مل جاتا ہے، ٹھیک ہے، میں نے کہاں لگائے؟ وہ ایک پروجیکٹ میں لگا دیے۔ اب مجھے وہاں پہ اگر مثال کے طور پر 1 کروڑ کے 5 کروڑ ملے ہیں تو 4 کروڑ منافع ہوا۔ اس 4 کروڑ میں آپ بھی مثلاً 20 × 100 20 لوگ تھے، 20 لوگوں کو میں اگر 20 لاکھ دوں تو 1 لاکھ یا 2 لاکھ یا اتنا لاکھ یا جتنا بھی میں نے مثال کے طور پر آپ کو دے دیا، تو یہ سود نہیں ہے، یہ تو ایک کمپنی میں لگائے تھے پیسے، پروفٹ ملا، اس پروفٹ کو۔ لیکن اگر آپ کو بینک یہ کہہ رہا ہے کہ لون لینا ہے آپ کو تو آپ بینک سے لون لیں، لیکن وہ 5 سال کے اندر قسطوں پہ آپ کو پورا بٹھانا ہے۔ کب 5 لاکھ لیے تھے پورا کرنا پڑ رہا ہے 8 لاکھ، یہ سود ہے، یہ سود ہے، یہ حرام، ٹھیک ہے، صحیح۔ اچھا، کچھ یہ بھی کہہ رہے تھے نا کہ یہ بھی پروفٹ جو ہے یہ بھی سود کے زمرے میں آتا ہے لوگوں کو، اسی لیے اسلامی بینک ہو گئے ہیں نا۔ مضاربہ ایک الگ چیز ہے، سود ایک الگ چیز ہے۔ جی، جیسے اب کوئی غریب ہے، ٹھیک ہے، اس نے کسی کو مطلب بائک کے طور پر پیسہ دیا، ٹھیک، مطلب کچھ بھی پیسہ لیا اور یہ کہا کہ کچھ مہینے کے بعد ہم اس کا مطلب زیادہ بڑھا کر دے دیں گے، تو وہ بھی سود اور مطلب نہیں دیکھیے اس طریقے کے جو وہ ہوتے ہیں نا بینک کے کہ اپنی بیٹی کے لیے بیمہ کرا لو، جب جوان ہوگی تو اتنے ملیں گے۔ نہیں، بیمہ نہیں، جیسے کہ ایک شخص ہے، مطلب مثال میں آپ کے گھر گئی دے رہی ہوں، مطلب ہے نہیں لیکن پھر بھی مطلب ایک ایگزامپل کہ میرے گھر پر کوئی شخص آیا، ٹھیک، اس نے اپنی بائک رکھی، ہم سے 30,000 روپے لیا اور یہ کہا کہ ہم جب واپس کریں گے تو اس کا 20% زیادہ آپ کو دے دیں گے، نہیں یہ سود اور ہے، وہ بائک میری سود ہے نا، کھلا ہوا سود ہے، کھلا سود ہے یہ، ٹھیک ہے، آپ نہیں میرے مطلب جو ایک لوگ 30,000 لے گیا وہ 30,000 واپس کرے گا۔ جی، ایک لوگ ہیں، انہوں نے ہم سے مسئلہ پوچھا یہ چیز کا، خیر ہمیں نہیں پتا تھا، اس لیے ہم نے آپ سے کوشچن کیا۔ ہاں، اگر ایسا ہے کہ میں آپ کے پاس کوئی چیز رکھوں اور جی، آپ سے کہہ کہ میں 30,000 دے دو گروی ایک چیز رکھ لو، تو جب میں پیسے لوٹاؤں گا میں اپنی بائک لے لوں گا واپس، تو یہ نہیں ہے کہ میں 30 کے 40 دوں آپ کو حق نہیں ہے، مجھے بھی نہیں دینے چاہیے، یہ سود ہے۔ اچھا، چلیے آگے آئیے۔ تو آقا یہ جو بیمہ ہے، کیا بیمہ بھی سود کے زمرے میں آئے گا؟ نہیں، وہ یہ کرتے ہیں نا کہ وہ آپ کے اکٹھے لوگوں کے بیمے کر کے وہ کئی کمپنی میں اس میں لگاتے ہیں، ان کا پروفٹ ہوتا رہتا ہے، اس پروفٹ سے ہر سال ان کا وہ آپ کو بھی کچھ % دیتے رہتے ہیں ہر سال، تو یہ مضاربہ ایک الگ چیز ہوتی ہے، سود ایک الگ۔ اچھا، اور جو پرائز بانڈ ہوتے ہیں اگر جو پرائز بانڈ جیسے پرائز بانڈ نہیں ملتے، کیسے بتائیے؟ جی کیسے پرائز بانڈ کیا ہے؟ سمجھا نہیں۔ وہ ہمارے ہاں پتہ نہیں آپ کے یہاں ادھر ملتے ہیں کہ نہیں، ہمارے ہاں یہاں 100 روپے کے بھی ملتے ہیں، 200 کے بھی، 7 کے بھی، 40,000 کے پرائز بانڈز ملتے ہیں، وہ آپ رکھتے ہیں جب لاٹری شاید، ہاں حرام ہے، اچھا وہ حرام ہے، یہ لاٹری بھی حرام ہے۔ مثال کے طور پر آپ نے 50 روپے کا کوپن خریدا، آپ کی لاٹری لگ گئی تو آپ کو کروڑ بھی مل سکتے ہیں، پر یہ بھی مل سکتا ہے، وہ بھی مل سکتا ہے، یہ حرام۔ جی چلیے، لہذا مولا کیا کہہ رہے ہیں کہ اپنے مال کو بچاؤ صدقہ دے کر، اور فاجر جو ہوتا ہے، تاجر فاجر، جو فاجر تاجر ہوتا ہے وہ فاجر، اور فاجر کا کام جہنم ہے۔
سوائے ان افراد کے الا من اخذ الحق وآتى الحق، مگر وہ تاجر جو وہ افراد جو صرف اپنا حق لیتے ہیں اور دوسروں کا حق دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور حق ہی کے مطابق ادا کرتے ہیں، جتنا حق ہے اتنا لیتے ہیں، جتنا حق ہے اتنا جس کا اس کو دے دیتے ہیں، یہ تو محفوظ ہیں، ورنہ فاجر ہیں تو ٹھکانہ جہنم ہے۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ان روایات سے کیا اندازہ ہوا؟ یہ اندازہ ہوا کہ فقہی کتابوں میں کاروبار اور تجارت کے جو مسائل ہیں وہ بازار میں داخل ہونے سے پہلے ان مسائل سے واقفیت بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ کیا ہے وہ تھوڑی سی لاپرواہی، دیکھا لاپرواہی کا نتیجہ ہاں بھاری پڑ سکتا ہے۔ کیا تھوڑی سی لاپرواہی، کیا آپ نے مسائل نہیں جانے اور تجارت شروع کر دی، نتیجہ کتنا بڑا بھگتنا پڑ سکتا ہے، اولاد کے پیٹ مال حرام سے بھر دیں گے آپ جی۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مال حرام سال 2 سال والا نہیں نقصان پہنچاتا ہے کہ آپ سوچیں خالی سال 2 سال کھائیں گے جب نقصان پہنچائے گا، مال حرام کا ایک لقمہ بھی نقصان پہنچاتا ہے، سمجھ میں آ رہا ہے؟ جی جی کہیں نہ کہیں اثر دکھاتا ہے، مال حرام کا ایک لقمہ بھی کہیں نہ کہیں اثر۔ دکھاتا ہے۔ دوسرا ایک آداب پہلا کیا ہے؟ مسائل سے جانکاری، دوسرا ذخیرہ اندوزی سے پرہیز، ذخیرہ نہیں کرنا چاہیے جی۔ اور آج کیا ہو رہا ہے دنیا میں؟ یہی ہو رہا ہے نا۔ اور اگر یہ امت مسلمہ کے اسلامی ملکوں میں ہو تو کتنا ستم ہے۔ پاکستان کے بارے میں جیسے وہاں کے لوگوں سے اور وہاں کی اس سے پتہ لگتا ہے، عوام کے انٹرویوز سے کیا کرتے ہیں، ٹماٹر جو 200 روپے کلو ہو جاتا ہے، یہ ہو جاتا ہے کیسے ہو جاتا ہے؟ یہ سرکاری لوگ کیا کرتے ہیں؟ اسٹاک کر لیتے ہیں۔ اب مارکیٹ سے جب ایک چیز اٹھا لی جائے گی، تھوڑی سی رہ جائے گی تو کتنی مہنگی بکے گی ہیں؟ امریکہ کے بارے میں آپ کو معلوم ہے امریکہ کتنا ذلیل ہے، آپ سوچ سکتے ہیں۔ دنیا سمجھتی ہے کہ وہ مسلمانوں کا دشمن ہے، وہ انسانیت کا دشمن ہے۔ وہ ایسے ہی تھوڑا امام خمینی نے کہا تھا کیا شیطان کبیر شیطان اکبر، سمجھ میں آ رہا ہے؟ ہلو سناؤں میں واقعہ امریکہ کی حرکت بتاؤں، ایک حرکت بتاؤں امریکہ کی۔ جی جی دنیا کا سب سے بڑا گیہوں پیدا کرنے والا ملک کون ہے؟ انڈیا۔ امریکہ نہیں، انڈیا تو دیکھیے اتنا زیادہ پیدا کرنے کے باوجود انڈیا نہیں ہے پہلے نمبر پہ، امریکہ ہے دنیا کا سب سے زیادہ گیہوں پیدا کرنے والا ملک، سمجھ میں آ رہا ہے؟ افریقی ممالک کتنے ایسے ہیں، افریقی ممالک کتنے ملک ایسے ہیں وہاں بھوکے مرتے ہیں لوگ، ان کی زندگی آپ کبھی، اب تو یوٹیوب کا ان کا اس کا زمانہ آ گیا، دیکھ رہے ہوں گی کلپ پہ اتنے ہڈیاں نکل گئی ہیں لوگوں کی، بچوں کی، یہ ٹھیک ہے۔ جبکہ انسانیت کا قانون کیا ہے؟ دین کا تو بات کی بات ہے، انسانیت کا بھی قانون ہے کہ آپ کے ہاں اگر ہے، یہ دنیاوی قانون ہے کہ آپ کے ہاں اگر ہے تو آپ دوسرے ملکوں کو سپلائی کریں اور سستے میں کریں، لوٹ کے نہیں، لوٹ کے۔ آپ کو معلوم ہے امریکہ میں یعنی کتنے ہزار ٹن گیہوں بچ جاتا ہے، تو وہ چاہیں تو افریقی ملکوں میں سستے میں بیچ سکتے ہیں، ان کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے نا بھائی، اتنی زیادہ چیز بیکار جانے سے 10 روپے کلو بھی اگر بک رہی ہے تو ان کا فائدہ ہے یا نہیں؟ آپ کو معلوم ہے کتنے ہزار ٹن اس نے سمندر میں ڈیمپ کر دیا تھا، سمندر میں پھینکوا دیا تھا گیہوں، کس میں؟ سمندر میں۔ کیوں؟ تاکہ دنیا کی مارکیٹ میں گیہوں کی قیمت کم نہ ہو جائے، مہنگا ہی رہے، سمجھ میں آ رہا ہے آپ کو؟ کتنے ہزار، سب بتا پوری دقیق ڈیٹیل بھول رہا ہوں میں، کتنی سمندر میں پھینکوا دیا شپ بھر بھر کے، اور آپ دنیا سوچتی ہے کہ وہ مسلمانوں کے خلاف ہے تو ہمیں کیا پرواہ ہے؟ افریقی ممالک سے پوچھو کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ اب کتنے شپ کتنے ٹن گیہوں جب سمندر میں پھینکوا دیا، اگر وہ افریقی ممالک جہاں ضرورت ہے وہاں اگر بھجوا دیتا، بیچ دیتا سستی قیمت میں تو کیا ہو جاتا؟ لیکن سستے نہ ہو جائیں دنیا میں گیہوں، سمندر لو وہ تو علمبردار ہے انسانیت کا، وہ اتنا وہی نالائق ناسمجھ نادان لوگ سمجھتے ہیں کوئی انسانیت کے لیے بولتا ہے۔ جائیے پتہ کیجیے، دیکھیے کتنا گیہوں سالوں سال وہ سمندر میں پھینکواتا ہے، ٹھیک ہے کہ تو چڑھائی کرتا ہے۔ بہرحال حقوق پامال ہو رہے ہیں۔ دین کیا کہہ رہا ہے؟ ذخیرہ اندوزی، واقعات آپ نے پڑھے ہوں گے، سنے ہوں گے
چھٹے امام یعنی ساتویں امام کے زمانے میں قحط پڑا تو لوگوں نے کیا کیا، جو مالدار تھے کیا تھے کہ گیہوں وغیرہ کو جلدی زیادہ خرید کے سال بھر کا گھروں میں بھر لیا. جب گھروں میں بھر لیں گے تو مارکیٹ سے اٹھ جائے گی چیز نہیں، غریبوں کا کیا ہوگا. تو چھٹے امام یا ساتویں امام جون سے بھی تھے امام کوئی سے، انہوں نے اپنے خادم سے کہا کہ ہمارے گھر میں کچھ کھانے کو ہے. کہ ہاں مولا میں نے جیسے ہی وہ ہوا پورے سال بھر کا لا کے بھر لیا پورے. تو یہ سوچ رہا تھا کہ میری تعریف ہوگی کہ بڑی ہوشیاری دکھائی تم نے تو بہت سمجھداری کا کام کیا، بہت ہوشیاری دکھائی. مولا ناراض ہو گئے کہ کیا کیا تم نے، جاؤ واپس جو دام ہے اس کو اسی دام میں بیچ کے آؤ جو سستے میں خرید کے لاتا. کہ مولا ہم کیا کھائیں گے؟ کہا کہ وہی جو ہم کیا کریں گے؟ کہا وہی جو غریب کریں گے. واپس بھجوایا. کیوں؟ کیونکہ ایک تو ویسے قحط پڑ رہا ہے، اوپر سے سستی پہلے ہی خرید کے کوئی بھر لے تو اور زیادہ مہنگائی ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی. دنیا میں آج مہنگائی ہے کیوں ہے؟ ہر چیز پہ اسٹاک کر لیتے ہیں کمپنیاں. آپ جائیے دیکھیے کتنا جب چیز کسی کو مہنگی کرانی ہوتی ہے، آلو جیسی چیز، گیہوں جیسی چیز، ٹماٹر، یار ہم ٹماٹر دنیا میں سب جگہ مہنگے ہو جائیں. میرا جو خود کا علاقہ ہے اتنی زیادہ کھیتی ہوتی ہے وہاں سبزیوں کی، میں نے ٹماٹر کبھی 10 روپے کلو سے زیادہ بکتے ہوئے نہیں دیکھے. 10 روپے میں بھی نہیں لیتا کوئی. سڑکوں پہ چلے جاؤ، انڈین ہے، سڑکوں پہ چلے جاؤ کناروں پہ ایسے پڑے پھکے رہتے تھے. اور ابھی وہ پیچھے 200 روپے ہمارے تو سونے کے بھاؤ ملتے ہیں. 200 روپے کلو بک رہا تھا ٹماٹر. ہمارے علاقے کی زمین زیادہ ویسی ہے، آپ پیڑ پودا بوئیے سارے میں پھیل کے ٹماٹر دینے لگے گا. لیکن کہاں گیا وہ ٹماٹر؟ کیا پیدا نہیں ہوا؟ ٹماٹر پیدا ہوا. کمپنیوں نے کیا کیا؟ یہ کرتے ہیں، پھینکوا دیں گے، اسٹاک کر لیں گے، مارکیٹ سے ہٹوا دیں گے. تو کیا ہوگا پھر؟ مہنگا. پھر کمپنیاں اپنا وہ بیچیں گی تو مہنگا کر کے بیچیں گی. تو یہ انسانیت مر چکی ہے دنیا سے. کیا ہو چکا ہے؟ انسانیت مر چکی ہے. کسی بھی طریقے سے آنا چاہیے، ان کو کمانا ہے. لیکن افسوس جب ہے کہ ان کا تو کوئی دین مذہب نہیں ہے. مسلمان اگر یہ کریں تو کتنے افسوس کی بات ہے کہ جن کے معصومین نے، انبیاء نے اس کے سخت مخالف ہیں، اس کے باوجود اگر کوئی ایسا کرے. جی لہذا بولیے، وقت تمام ہو گیا. دیکھیے اگر کوئی سٹور بنائے ہوئے ہو، سٹور میں سٹاک جمع کیا ہوا ہو دکان کے لیے تو نہیں، وہ زیادہ نہیں، اس نیت کہ آپ مارکیٹ میں مہنگائی کرنے کے لیے نہیں، بیچنے کے لیے کر رہے ہیں تو کوئی بات نہیں. ہو تو بیچنا ہے نا آپ کو، لا کے رکھ لیا آپ نے. چلیے وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین. اللہم صل علی محمد و آلہ محمد.